للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تھوڑا شعر مشکل ہے اور مشکل الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن آج کا جو میرا سبق ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر، وہ چونکہ قرآن مجید کتاب حکمت کی ایک اہم ترین سورہ سورۃ الفرقان سے متعلقہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بات کریں، قرآن مجید جو پڑھیں، جو سنیں، جو سمجھیں، وہ دل سے کریں، اپنے ضمیر سے سنیں اور اپنے ضمیر سے بولیں۔ خطبہ جمعہ کا جو موضوع میں نے مسجد کے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو بھیجا، وہ یہ تھا کہ عباد الرحمن کی صفات، وہ یہی سورہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، اس کا جو آخری رکوع ہے رکوع نمبر 6، اور اس سورہ کی آیہ نمبر 63 یعنی 63 سے لے کے آخر تک رحمان کے بندوں کی تقریباً کوئی 13 کے قریب صفات ہیں، ان کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، جن کا تذکرہ آج آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل جس کے کہ میں ڈائریکٹلی ان 13 صفات کو میں آپ کے سامنے رکھوں ون بائی ون، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو سورۃ الفرقان ہے اس کا تعارف اور اس کے مضامین آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ جو سورۃ الفرقان ہے یہ قرآن مجید کتاب حکمت کے جز 19 سے شروع ہوتی ہے آخر سے، اور جز 20 تک جاتی ہے، گویا کہ یہ 2 پاروں کے اندر تقسیم شدہ سورہ ہے۔ سورہ نمبر 25 ہے، اس کی 77 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور اس کے 896 الفاظ ہیں، 3786 اس سورہ کے حروف ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے یہ سورہ بہت اہم ہے۔ اس سورہ کی اوپننگ بہت شاندار ہے۔ اس سورہ کے شروع کے اندر اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ، اللہ رب العزت کی صفت تخلیق، اللہ رب العزت کی ہیبت، اللہ کا جلال اور اللہ رب العزت کی قدرت، اس کا تذکرہ اس سورہ کے آغاز میں ہے۔ اور اس سورہ کا جو مرکزی تھیم ہے سورۃ الفرقان کا، وہ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کی تکذیب کرنے والے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت پر اعتراض کرنے والے جو لوگ تھے ان کو تسلی بخش جواب دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کتاب حکمت کی حقانیت کو کھول کھول کے اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس سورہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کی قوم کا تذکرہ ہے، جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے، جہنم کے کچھ عذابوں کا تذکرہ ہے، اور سامان عبرت سے بھرپور اس کے اندر حشر کے میدان کا اس سورہ کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور اس سورہ کا جو تیسرا رکوع ہے اس کے اندر ہلا دینے والا ایک تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو کوئی کمپنی اختیار کرتے ہیں، کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا کانشیس ہونا اور حساس ہونا کتنا ضروری ہے کہ ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ہماری فرینڈشپ ہے، ہم، ہمارے بچے، ہماری بچیاں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کی صحبت اٹھاتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت جب لوگوں کو پکڑا جائے گا نا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ سب سے پہلے انسان جس چیز پہ پچھتائے گا نا، وہ یہ نہیں کہ میں نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، یہ نہیں کہ میں نے کثرت سے قرآن مجید کیوں نہیں پڑھا، یہ نہیں کہ میرے پاس مال تھا میں نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، یہ نہیں کہ مال تھا میں حج کو کیوں نہیں گیا۔ سب سے پہلے وہ جس چیز کو پچھتائے گا وہ اس سورہ کے اندر ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ فلاں کی دوستی،
فلاں کی کمپنی، فلاں کے پاس اٹھنے بیٹھنے، فلاں کے پاس آنے جانے کی وجہ سے میری عادات بگڑی، اطوار بگڑے، صفات بد میرے اندر پیدا ہوئی، میرا رویہ خراب ہوا، میں اللہ سے دور ہوا، اللہ کے رسول سے دور ہوا، نتیجہ یہ کہ قرآن مجید سے دور ہوا، اور آج مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم تھیم ہے اس سورہ کا، اور اس سورہ کے اندر ایک ایسا تھیم ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو بس وہ اسی آیا کو ہو کے رہ جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر وہ یہ ہے کہ روز قیامت ہے، ہر آدمی کو انفرادی طور پر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا نامہ اعمال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، کہ جس کو مولا روم مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا، تو غنی ازہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر، وزن گاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا حضرت کا مضمون ہے جو انہوں نے اپنے اس چند الفاظ کے اندر امت مسلمہ کے ہر فرد تک پہنچایا ہے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں شکایت لگا رہے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھو، یہ تمہاری زندگیاں تبدیل کرے گا، یہ تمہیں بتائے گا تمہارے پاس بیوی ہے کیا سلوک کرنا ہے، بچے ہیں کیا سلوک کرنا ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے کیسے کرنا ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید میں نے ان کو دیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو سنوارے، یہ قرآن مجید دیا تھا کہ 24/7 ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہو، لیکن اے اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، کس قدر شرمندگی کا سامان ہوگا۔ آج ہم نے ہر چیز کو اپنے سامنے رکھا، انٹرنیٹ کی جدید دنیا ہے، مٹیریلسٹک ہے، مادہ پرستی ہے، دنیا کی ساری طرح کی ضروریات ہم نے اپنے سامنے رکھی، پیچھے رکھا تو قرآن مجید کو رکھا، خود الگ ہوئے تو قرآن مجید سے الگ ہوئے، قرآن مجید کو رکھا پرچھتی کے اوپر اور اس کے اوپر کپڑا چڑھایا، غلاف چڑھایا، ہم نے سمجھا کہ ہم نے عزت دی ہے۔ روزانہ ٹی وی صاف ہوتا ہے، ٹیبل صاف ہوتے ہیں، قرآن مجید وہیں پڑا رہتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، اور جب قسم لینے کی نوبت آتی ہے تو پھر ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف ثواب کی کتاب سمجھا، مردوں کو بخشوانے کی کتاب سمجھا، سال میں 2 دفعہ ہم نے قرآن مجید کو کھولا، رمضان شریف میں کھول لیا، یا کسی بوڑھے بزرگ کی کوئی فاتحہ خوانی ہے تب کھول لیا، یا کسی دن جذبات میں آ کے کسی مولانا صاحب کی تقریر سنی تو اس دن قرآن مجید کو کھول لیا۔ یہ ہمارا رشتہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور یہ سورہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول شکایت لگائیں گے، یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے تو قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو وہ کتنا شرمندگی کا سبب ہوگا۔ یہ سورہ سورۃ الفرقان اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی مختلف نشانیوں کا ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں دن اور رات کا آنا جانا، دن کمائی کے لیے، زمین پہ دوڑنے کے لیے، سیر کے لیے، اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ یہ ہے فطری تقسیم 24 آورز کی۔ ہماری تقسیم ہو چکی ہے الٹ، ہم تو صاحب لوگ ہیں ماشاءاللہ، 2-3 بجے دن میں 12 بجے اٹھتے ہیں بھلے بندوں کی طرح، اس کے بعد چائے پانی ناشتہ ہوتا ہے، 3 بجے ہم اپنے کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ رات 1-2 بجے جب سارے بچے سوئے ہوتے ہیں اس وقت ہم گھر میں واپس آتے ہیں۔ تو کیا کنیکشن ہے گھر کا آپس میں؟ تو غیر فطری جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی جو برکات ہوتی ہیں زندگیوں کے اندر، مال کے اندر، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیا مبارکہ میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا، دن رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کی روشنی، اور پھل پھول مٹھاس، یہ ساری صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا۔ اور جو آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے وہ اس سورہ کے آخری رکوع سے تعلق رکھتا ہے، 6واں رکوع ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے جن کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں،
मुफस्सिरीन ने सिफात शुरू की है यमशून अलल अर्ज़ी हौना से, कि जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं, ये पहली सिफत है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु बर्रदल्लाहु मसआहु, कुरान जाइए हर गुलेरा रंगो वो दीगर अस, जितने अल्लाह वाले हैं, मुफस्सिरीन हैं, फुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। रब्बुल इज़्ज़त सबकी कबूर के ऊपर करोड़ों रहमतें फरमाए। हर एक का अपना अंदाज होता है कुरान मजीद को देखने का, परखने का। हजरत फरमाते हैं यमशून अलल अर्ज़ी हौना, ये दूसरी सिफ्त है। पहली सिफ्त है इबादुर रहमान, जो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। गोया कि पहली सिफ्त रहमान का बंदा होना है, ये सबसे पहली सिफ्त है। रहमान का बंदा होना ये सबसे पहली सिफ्त है। अबद तो पहले हम बन जाए, पहले हम अबद तो बन जाए। एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुदरत, अल्लाह के कानून के मुताबिक कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। कोई आदमी खुद को अल्लाह का अबद माने ना माने, अल्लाह के अहकाम को माने ना माने, है फिर भी वो अल्लाह का बंदा है, फिर भी वो अल्लाह की मिल्कियत है, फिर भी वो ममलूक है, फिर भी अल्लाह के ताबे, वो माने ना माने। लेकिन अल्लाह ने यहां पर फरमाया इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। गोया के बंदों को यह बतलाना मकसूद है कि असल बंदा वही होता है जो ये अकीदा रख के जिए कि मैं किसी का बंदा हूं। हम उसी को पैसे देंगे, उसी ममलूक को पैसे देंगे, उसी खादिम को पैसे देंगे, उसी मुलाजिम को पैसे देंगे जो अपने अमल से ये दिखाए कि भाई मैं तेरे पास मुलाजमत कर रहा हूं, मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं, तेरे बच्चों की खिदमत कर रहा हूं, तेरी सवारी की खिदमत कर रहा हूं। हम खुश दिली से उसी को नवाजते हैं, उसी को देते हैं जो ये माने सबसे पहले, अपने अमल से इस बात का क्या करे, इजहार करे। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया इबादुर रहमान। अब्द होना कितनी बड़ी सिफ्त है कि अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपने लाडले हबीब सैयदुल मुरसलीन खातमुल मुरसलीन हुजूर पाक अलैहि वसल्लम की जितनी सिफात थी, आप कोई भी कुरान मजीद का नुस्खा उठाइए, उसका जब आप गत्ता उसका खोलते हैं तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात होती। आखिर वाला गत्ता जब आप खोलते हैं तो वहां पर हुजूर पाक अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका हैं, सिफात हैं। वो सारी सिफात हैं हुजूर पाक अलैहि वसल्लम की, कुछ कुरान मजीद से हैं, कुछ अहादीस मुबारका से हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा जो मुस्तकिलन जो अपने महबूब नबी करीम अलैहि वसल्लम की जो सिफ्त बयान फरमाई है वो है अब्द होना। ये अब्द होना अल्लाह को इतना पसंद है। आप देख लीजिए कि हम में से कोई भी अपने बच्चे को जो कलिमा पढ़ाता है, वो कलिमा क्या होता है? कलिमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, मुहम्मदन अब्दुहु। और हुजूर पाक अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जिस सिफ्त का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फरमाया वो यही है, अब्द होना। अब्द होना कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब्द होना यह सबसे अहम सिफ्त है। कुरान मजीद में आप गौर फरमाइए, सूरतुल इसरा या सूरह बनी इसराइल है जहां पर वाक़या मेराज का तज़किरा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, कितनी अजीम शान वो जर्नी है हुजूर की, कितना अजीम शान वो सफर है हुजूर का। और वहां पर अल्लाह फरमा रहे हैं पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। अल्लाह ने यहां पर सिफ्त का इस्तेमाल फरमाया तो कौन सा फरमाया? अब का। अच्छा, अगर हम पहुंचे सूरह नजम के ऊपर पारा नंबर 27 में, वहां पर भी वाक़या मेराज का तज़किरा है। वहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के लिए इसी सिफ्त का इस्तेमाल फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वहां पर भी अब्द का इस्तेमाल फरमाया। मुहस्सिन फरमाते हैं कि इसके अंदर नुक्ता यह है कि ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग उस जमाने में भी थे जो हुजूर के मेराज का इनकार करेंगे, जो इस मोर्चे को झुटलाएंगे, जो इसकी तकजीब करेंगे, जिनकी अकल में नहीं आएगा, जो कहेंगे हमारी अकल नहीं मानती, साइंस नहीं मानती कि इतना लंबा सफर एक रात में हो सकता है। मक्कातुल मुकर्रमा कहां है? मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम कहां है? इतना लंबा सफर एक रात में नहीं हो सकता, अकल नहीं मानती। और फिर वहां से ऊपर आसमान का सफर, जन्नत का सफर, अर्शे मुअल्ला का सफर, अकल नहीं मानती। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जवाब ये अब्द के लफ्ज में दे दिया है कि तुम बंदे को ना देखो, ले जाने वाले को देखो। बंदे को ना देखो। था किसको यकीन?
تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا سفر کو کہتے ہیں، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، اور سوچتا ہوں جب وہ انگشت اٹھی ہوگی، انگشت انگلی، سوچتا ہوں جب وہ انگشت اٹھی ہوگی تو چاند بھی سو جان سے تڑپا ہوگا، سوچتا ہوں چاند بھی کس وجد میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جس دم حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ تھا کس کو یقین، اسی لیے ہے جنت میں ابد تک ہیں بہار ناصر، کہ حجرہ عائشہ کا اس نے کبھی خواب سا دیکھا ہوگا۔ تھا کس کو یقین۔ تو یہ حیران کن حضور پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا لائیو ایکسکلوسیو جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑا معجزہ حضور کا۔ قرآن مجید کے بعد حضور پاک علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ یہی معراج کا سفر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سفر کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الاسراء پڑھی ہے یا سورہ نجم پڑھی ہے، یہ دو جگہ پر موجود ہے۔ دونوں جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جس صفت کے ساتھ نوازا ہے وہ عبد کی صفت کے ساتھ نوازا ہے۔ تو عبد کی صفت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ عبد بندہ عبد بن کے رہے، اس کو پتا ہو کہ میں عابد ہوں، وہ میرا معبود ہے، وہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ میرا سر جھکے گا، میری پیشانی جھکے گی تو صرف اس کے سامنے جھکے گی، میری گردن جھکے گی تو صرف اس کے سامنے جھکے گی۔ مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا محبوب ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ تو بندے کو سب سے پہلے عبد بننا ہے، اس کے عقائد، اس کے احکام، اس کے اخلاق، اس کی صفات، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کے لین دین، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا ریلیشن شپ، ہر ایک چیز اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی تو وہ عبد بنے گا، تب وہ عبد بنے گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کا ایک ملازم ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنتا، مہینے کے بعد آپ اس کو تنخواہ دیں گے؟ اولن تو دیں گے ہی نہیں، اولن مہینہ پورا ہی نہیں ہونے دیں گے، معاف کیجیے گا، اولن اس کا مہینہ ہی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ کس طریقے سے مہینہ نکال لیتا ہے، تنخواہ یا تو دیں گے نہیں، دیں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ کٹوتی کریں گے۔ اگر کٹوتی نہیں کریں گے تو باتیں اس کو ضرور سنا دیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کو وقتی طور پر آپ کا تابع بنایا ہے، اور یہ بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کا بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور انٹرسٹنگلی اللہ رب العزت کی صفات بھی یہاں پر دیکھیے، کئی ساری ہو سکتی تھی، اللہ نے کون سی صفت استعمال فرمائی؟ وعباد الرحمن، رحمان کی صفت اللہ رب العزت نے یہاں پر لگائی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں صفات کا جو استعمال ہے یہ اتنا ایکوریٹ ہے، اتنا ایبسولوٹ ہے، اس کے اوپر کئی سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ریسرچ کر رکھی ہے، اس کے اوپر خالی اللہ کی صفات کا جو استعمال ہے اتنا پراپر ہے کہ جس جگہ پر جس صفت کا اللہ رب العزت نے پلیسمنٹ کی ہے اس کا مقام ہی وہی بنتا تھا، اس جگہ پہ کوئی دوسری صفت آ ہی نہیں سکتی تھی۔ چونکہ آگے صفات گنوانی ہے اپنے بندوں کی، تو اللہ رب العزت نے شروع میں اپنی صفت کا استعمال فرمایا وعباد الرحمن، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ تم رحمان کے بندے ہو، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ تو بندے سے تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ اس پر رحم کرتا ہے وہ بھی اپنے جیسے دوسرے بندوں پر رحم کرے گا۔ اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کو چاہیے وہ بھی بندوں کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम जमीन वालों पर रहम करो। लोग आपको शिकायत करते नजर आएंगे, हालात खराब हैं, माली तंगी है, मुआशी तंगी है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, काम पूरे नहीं हो रहे, गुजारा नहीं हो रहा। लोगों के रवैये की शिकायत करेंगे, फलां का मिजाज बिगड़ गया, फलां जगह पे गए थे, उन्होंने हमारे साथ रवैया ठीक नहीं रखा, फलां बंदा हमें उड़ के पड़ गया, फलां बंदे ने हमारे साथ गुस्सा कर लिया। तुम सबसे पहले अल्लाह के साथ अपनी लाइन सीधी करो। जब भी कोई ऐसा मामला हो ना, तो फौरी तौर पर दिल में सोचो कि मैंने अपने मालिक को राजी किया, मैंने अपने मालिक के साथ क्या मामला किया हुआ है। क्योंकि मखलूक के जितने दिल हैं वो रहमान की, हदीस पाक के अंदर इस्बाइर रहमान, रहमान की उंगली में है। अल्लाह की तरफ हमारा अकीदा है कि इंसानी जिस्म के आज़ा की निस्बत नहीं कर सकते। कमा शान हो, जैसे अल्लाह की शान है, गोया कि अल्लाह के कब्जे में है, करने की जरूरत नहीं। रिफ्लेक्ट अपॉन आवरसेल्फ, सबसे पहले हम अपने अंदर देखें कि मेरा रवैया लोगों के साथ कैसा है। तो अल्लाह ने अर रहमान के सिफ्त का इस्तेमाल फरमाया। मैसेज इसके अंदर हमें यह आ गया कि अल्लाह रहमान है, रहमत करने वाले हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, और हमने आगे रहम को बांटना है, हमने भी आगे रहमत को तकसीम करना है। तो इसलिए सबसे पहली सिफ्त बंदों की क्या है कि वो बंदा बन के रहे, अब्द बन के रहे, सबसे पहली सिफ्त। दूसरी सिफ्त यमशून अलल अर्ज़ि हौना, जमीन के ऊपर आजिज़ी के साथ चले, हौन झुक के, आहिस्तगी के साथ, आराम से चले, इसको कहते हैं हौना। अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें 4 मकाम मिलते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरे नाकिस मुताले में 4 मकाम है जहां पर बंदे की चाल का तज़किरा है, चाल चलनी कैसे है, चाल के बारे में अहकामात क्या है। 4 मकामात हैं। उनमें से एक तो यही मकाम है जो हमारी इस वक्त ज़ेरे मुताले सूरतुल फुरकान की आया नंबर 63 इसके अलावा सूरतुल इसरा या सूरह बनी इसराइल है, पारा नंबर 15 के अंदर, वहां पर अल्फाज ये हैं वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पर अकड़ के मत चल, इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, ना तो पहाड़ों की बुलंदी पे चढ़ सकता है, ना उनको फतह कर सकता है, ना जमीन को चीर करके इसके अंदर जा सकता है, ना जमीन को फाड़ सकता है। तो बंदा ही है ना, बंदा ही है ना। कितना तेरा वजन है? 70 किलो, 80 किलो, 50 किलो, 90 किलो, 2 मन, 3 मन, बंदा ही है ना। क्या कर लेगा? तो है तो अल्लाह का बंदा ही ना। इसलिए अल्लाह की जमीन पर आजिज़ी के साथ चल, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। बेआईनी यही अल्फाज सूरह लुक़मान के अंदर है। हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं, सूरह लुक़मान पढ़ने से ताल्लुक रखती है। खुदा अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आज ही जाके सूरह लुक़मान का मुताला करें। स्पेसिफिकली जो सेकंड सेक्शन है इस सूरह का, वो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। आपका 24 आवर्स उठना बैठना, बोल चाल, आपके रिलेशन, सब आप देखेंगे कि डायनामिक एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, यकीन मानिए इनकलाब आ जाएगा। वो सिफात के अंदर एक सिफ्त है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, मेरे बेटे जमीन पर अकड़ के मत चल, अकड़ के मत चल, क्योंकि रब अकड़ के चलने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्सिद फी मशी का वक़्सुस मिन सौतिक, निगाहों को झुका के रख और दरमियानी रफ्तार में चल। ये 2 जगह हो गई, 3 होगी कुल। चौथी जो जगह है वो सूरतुल क़सस के अंदर है, 3रे रुकू के अंदर। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का वाक़या वहां पर मौजूद है, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी आ रही है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए। अब्बा ने कहा है कि जाकर के उस अजनबी को बुला के ला। अब कुरान मजीद उसकी मंजर कशी करता है, इंसान हैरान हो जाता है, क्या चीज है कुरान मजीद। समंदर है, समंदर, बड़ी कीमती चीजें हैं। खुदा के लिए हम कुरान मजीद की तरफ आने वाले बन जाए। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी की चाल को कुरान मजीद ने बयान किया। तमशी अलस्तिहया, वो आ रही थी अलस्तिहया, हया के ऊपर चलते हुए, गोया कि हया उसकी सवारी बन के आ रही थी। हया को भी वो नीचे लेके आ रही थी, हया भी उसके कदमों पे आ रही थी, हया भी उसके कदमों के नीचे थी। हया के तकाजे उसने इतने ऊपर जाके निभाए कि हया भी छोटी लगने लगी। ये होती है मुसलमानों की बच्चियां, ये है मोमिनों की बच्चियां जो इस अंदाज में चले।
اپنی نگاہوں کو جھکا کے اپنے جسم کو ڈھانپ کے راستے سے الگ ہو کے، نہ یہ کہ سب بے رنگ ہوتی ہے پھیلنے والی ہوتی ہے، عورتوں کی خوشبو رنگ دار ہوتی ہے پھیلنے والی نہیں ہوتی، جیسے کہ مہندی وغیرہ ہو گئی، گویا کہ اس کی زیب و زینت اس کی عبادت ہے، وہ صرف اس کے خاوند کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے نہیں کہ اس کی خوشبو پھیلتی پھرے، نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 مقامات ہیں چلنے کے۔ حضور پاک علیہ السلام کی جو چال ہے وہ قرآن مجید کے بالکل عین مطابق ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ خلاصہ ہو جائے گا کہ چال ہوتی کیسے ہے۔ شمائل ترمذی ہے، اس کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ انما الارض تطوی لہ، حضور ایسے چلا کرتے تھے گویا کہ زمین ان کے لیے سمیٹی جا رہی ہے۔ 3 صفات ہوتی تھی حضور کی چال میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے گا، آج ہمارے نوجوانوں کے جو آئیڈیلز ہیں وہ ہندوستان کے اداکار ہیں، ایکٹرز ہیں، فلاں کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے چلتا ہے، ہر ایک ویسی پینٹ پہنے گا، ویسی شرٹ پہنے گا، ویسا چلنا شروع کرے گا، دور سے اس کا دوست سمجھیں گے کہ ہاں یہ فلاں فلم دیکھ کے آیا ہے۔ آئیے سنیے کہ ہمارے آئیڈیل کے ہیں، حضور کی چال کیسے تھی۔ فرمایا کہ حضور کی چال کی 3 صفات ہیں۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ حضور ایسے چلا کرتے تھے کہ جیسے اونچی جگہ سے جیسے کوئی نیچے آ رہا ہو۔ جب اونچی جگہ سے کوئی نیچے آتا ہے نا تو چال کے اندر 3 خصوصیات خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قدم اٹھا کے چلتے، قدم گھسیٹا تو وہ نیچے گیا، قدم اٹھا کے چلے گا۔ نمبر 2، نظر جھکا کے چلے گا۔ نمبر 3، قدرے تیز چلے گا، بالکل آہستہ، مریضوں کی طرح، بیماروں کی طرح، کمزوروں کی طرح یہ چلنا منع ہے۔ ایک نوجوان بالکل آہستہ سے چل رہا تھا، پاؤں کسیڑ کے، میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، درہ اٹھایا، فرمایا کیا مسئلہ ہے، بیمار ہے تو کیوں چل رہا ہے ایسے؟ آئندہ سے تجھے ویسے نہ دیکھوں، صحت مند طاقتور ہے، اللہ نے تجھے قوت دی ہے، تو پاؤں کش کش کر کر، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو چلنے کا کش کش کر کے ایسے 10 گلیوں میں پتہ چلے کہ کوئی جا رہا ہے، تو اس طرح سے چال۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے بھی مت چلو، بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے مریل چال کی طرح بھی نہ چلو، درمیانی چال کے ساتھ چلو۔ یہ 2 صفات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح سے اگلے خطبات جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الفرقان کے اس پورشن کا مطالعہ کریں گے، کچھ مزید صفات کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔